السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیو پاک زندگی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم سیکھ رہے ہیں پاک زندگی گزارنے کے طریقے، ایسی زندگی جس میں ہماری سوچیں پاک ہوں، جس میں ہمارے افکار پاک ہوں، جس میں ہمارے تعلقات پاک ہوں، جس میں ہمارے معاملات پاک ہوں، ایسی زندگی جس کو گزارنے کے بعد یا جس کو گزارتے ہوئے ہم اپنی رب کی رضا کو پا جائیں، ایسی زندگی جو ہمارے لیے آخرت میں خوشی اور کامیابی کا باعث بنے۔ یہی کوشش ہے اس پروگرام کے سلسلے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ خصوصی مہمان کے طور پر شریک ہیں استاذہ نکہت ہاشمی۔ استاذہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ استاذہ پچھلے تمام پروگرامز میں اللہ رب العزت کی توفیق سے جتنی چیزوں کو ہم نے سیکھا، نہ صرف ہمیں اس کا خود بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، دیکھنے والے بھی اس سے اسی طرح سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ فیڈ بیک بھی مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دیں اتنی زندگی کے خوبصورت معاملات کے حوالے سے سمجھانے کا، سکھانے کا، رہنمائی کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے، اسی کے دیے ہوئے مواقع ہیں۔ جی بے شک۔ اللہ تعالیٰ موقع دیں اور اس کو قبول فرما لیں، اور اس کے توسط سے لوگوں کی زندگی میں اگر کوئی فائدہ پہنچے تو یقیناً ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ یقیناً، جزاک اللہ خیر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی شریک ہوتے ہیں، اسی طرح سے آج بھی کچھ بہت ہی پیارے ساتھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جن کے سوالوں کی روشنی میں آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اس کی باریکیوں کو اور بہتر انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دائیں جانب ہیں آج بشریٰ ندیم صاحبہ اور سارہ، اور اسی طرح میرے بائیں جانب ہیں فرخندہ آپا اور رخسانہ آپا۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کلام نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، اور کہا جاتا ہے کہ بولنے والا اپنی گفتگو کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ زبان تو اظہار کرتی ہے ان سوچوں کا، اس شخصیت کا جو اس زبان کے پیچھے ہوتی ہے، اور شخصیت جو ہوتی ہے زبان اسی کا اظہار کرتی ہے۔ بہت زیادہ عرصے تک انسان آرٹیفیشلی کسی ماحول میں کچھ خاص کلام کو اپنا نہیں سکتا اگر وہ چیز اس کی شخصیت کے اندر، یا وہ خیالات، وہ جذبات، وہ معاملات اس کے اندر نہ ہو۔ تو گفتگو کیسی ہو جو رب کو پسند ہو، گفتگو کیسی ہو جس سے ہمارے معاملات درست رہیں۔ آج کا موضوع ہمارا ہوگا بد کلامی سے خوش کلامی تک۔ بد کلامی کسے کہتے ہیں؟ بد کلامی پاک زندگی گزارنے کے راستے میں کیسے رکاوٹ ہے، اور انسان خوش کلامی کے راستے پر کس طرح سے گامزن ہو سکتا ہے، اور آخر اس کے فوائد کیا ہیں جس کی وجہ سے اس کو اپنانا ضروری ہے۔ انہی باتوں اور انہی سوالوں کے ساتھ پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ استاذہ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ بد کلامی، جیسے اب الفاظ سے ظاہر ہے کہ بد کلامی، برا کلام، بری گفتگو، طعنے دینا، زبان کا غلط استعمال کرنا، رب العزت نے جو حفظ مراتب رکھے ہیں ان کے استعمال میں انسان کو کوتاہی برتے، لیکن بد کلامی کتنا برا ناصور ہے پاک زندگی گزارنے کے راستے کی؟ فائزہ جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھیں، گفتگو شخصیت کا اظہار ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس گفتگو سے انسان دوسروں کے دلوں میں خوشی بھی داخل کر سکتا ہے، اور اسی گفتگو سے انسان دوسروں کے دل دکھ سے بھر بھی دیتا ہے۔ تو زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا زخم نہیں بھرتا، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے۔ یہ زبان کس طرح سے دلوں کے اندر پہنچ کے، یعنی اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ دل کے اندر تک بعض اوقات آگ لگا دیتی ہے۔ سم ٹائم کسی کا بڑا چھوٹا ہوا کہا ہوا لفظ ہوتا ہے لیکن آپ کا دل اتنے دن تک دکھتا رہتا ہے، اور آپ بعض اوقات اس کا دکھ ساری زندگی نہیں بھولتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاص بن وائل السہمی ابتر کہا کرتا تھا۔ اب سوچیں کسی کو اگر کہا جائے جڑ کٹا تو تکلیف کی انتہا ہو جاتی ہے کہ اس کی پوری شخصیت کی نفی کرتی نا۔ ایسا تب ہوا تھا جب ابو لہب جو آپ کا چچا تھا،
آپ کے واحد اولاد آپ کے بیٹے کے انتقال کے موقع پر بھاگا بھاگا حرم گیا تھا، تو انہوں نے بہت خوشی منائی، اور عاص بن وائل سہمی نے اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طے کر لیا تھا کہ وہ آپ کو ابتر ہی کہے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اتنی بڑی خوشخبری دی، سورہ الکوثر نازل کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو بے شک ہم نے تجھے کوثر خیر کثیر عطا کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کلام جو ہے وہ کیسے دلوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اور آپ کا چچا، یہی چچا ابو لہب تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کے یہ کہا تھا یا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ، تو ابو لہب ہی نے کہا تھا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. یہ وہ سلسلہ ہے جو صفا پہاڑی کے علاوہ ہمارے ہر گھر کے اندر نظر آتا ہے. رشتوں کی تمیز اٹھ جاتی ہے، بڑے چھوٹے کا احترام نہیں رہتا. تو کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات کہیں کہ آگ لگی رہے، یعنی وہ آگ بجھنے نہیں دینا چاہتے، اور ابھی پچھلی آگ بجھی نہیں ہوتی کہ ایک اور آگ لگ جاتی. تو تانے دے کے کس طرح سے لوگوں کے دل کاٹے جاتے ہیں، کس طرح سے یعنی اپنے کلام میں چوٹیں کسی جاتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، اور میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو. بد کلامی انسان کی شخصیت کے لیے بڑا بدنما داغ ہے. بد کلامی کی وجہ سے دوسرے کا دل دکھتا ہے، لیکن آپ امیجن کریں کہ وہ امیج کیا ہے جو کسی کے دل پہ بنتا ہے، اور پورے ماحول کے اندر جو امیج ایک انسان اپنی بد کلامی کی وجہ سے بناتا ہے. وہ انور مسعود کہتا ہے نا کہ ساس بہو کے جھگڑے میں ساس اپنی بہو سے کہتی ہے تو جیڑی بھی گل کرنی ہے او ڈاڈی تتی کرنی ہے، تیرے ورگی نو میں کی آکھاں تو ایک دیاں چھتی کرنی ہے. یہ بد کلامی کا نمونہ ہے، یعنی انسان کی زبان پھر رکتی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ رشتہ جو اتنا مقدس ہے کہ سیدہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا. سیدہ نے پوچھا کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کا. تو شوہر جس کا حق سب سے زیادہ ہے، اس پر جس کا حق سب سے زیادہ ہے، اس کے لیے ایک عورت اگر اٹھ کھڑی ہو، تعلقات پر یہ کیسا تیشہ ہے جو چلایا جاتا ہے. اور وہ خاتون جس نے زندگی بھر کی محنت مشقت کے بعد بیٹا پال کے بہو کے حوالے کیا تھا، بہو اس پر اپنا حق جتاتی ہے اور پیچھے بھول جاتی ہے کہ پیدا کرنے والے، پالنے والے، محنتیں کرنے والے کون تھے، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اور صرف وہ اپنی ذات کے حوالے سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور تعلقات میں بہت خرابی آ جاتی ہے. پھر اسی طرح سے اب گھر کی زندگی میں دیکھیں، گھریلو زندگی میں جیسے نند بھابھی کے درمیان جو معاملہ ہے، میں سمجھتی ہوں یہ بھی جٹھانی دیورانی کے درمیان یہ بھی اہم ہے. لیکن یہ معاملات تو خراب ہوتے ہی ہیں، لیکن جیسے دوست آپس میں باتیں کرتے ہیں اور جس طرح کی سلینگ لینگویج اور برے الفاظ اور ایک برے القابات سے پکارنا ایک دوسرے کو جاری رہتا ہے، اور یہ فخر کی نشانی سمجھا جاتا ہے. اور اس وقت اگر آپ نیٹ اور موبائل پہ لوگوں کی چیٹ دیکھیں، اس قدر زیادہ جوکس بھی، لیکن لینگویج بہت خراب ہو گئی. لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کرنا ختم کر دیا. نارملی دوستی کہا جاتا ہے کہ کسی کو آپ کوئی ابیوزنگ لینگویج ایون یوز کی جاتی ہے، کسی کو گالی دے کے بلایا جا رہا ہے، اور اسے ایک لیول آف ٹرسٹ اور لیول آف فرینڈشپ کہا جا رہا ہے کہ یہ ماڈرنائزیشن بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں، یوزنگ دیٹ کائنڈ آف لینگویج. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے لفظ جو کہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میری تو اس کی ایسی دوستی ہے، گالی گلوچ والی دوستی، گالی گلوچ والی دوستی، اور اتنی ایکسٹریم تک ہاں ہے کہ میری گالی گلوچ والی دوستی. تو غصے کو بھی کیا ہم بدسلوکی اور بد کلامی میں شامل کریں گے؟ غصہ پیچھے ہوتا ہے نا، اور سامنے تو ظاہر ہے پھر زبان اس کا اظہار کرتی ہے نا جی. اور اگر انسان کنٹرول کر جائے تو ظاہر زبانی سے سب سے زیادہ کنٹرول سامنے آتا ہے. ایگزیکٹلی. اور بات یہ ہے کہ وہی زبان ہے جس میں انسان تھوڑا سا سنبھل جائے تو اسی زبان کی وجہ سے تعلقات کتنے میٹھے ہو جاتے ہیں، اور زندگی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے. استاذہ میں یہی سوچ رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ بد کلامی کرنے والا دوسرے کے دل پہ تو تیشے چلاتا ہی ہے، لیکن انورڈلی آپ دیکھیں وہ خود کتنا پریشان ہے نا خود،
اور خود اپنا کتنا نقصان کر رہا ہے. اور اس کو اصل چیز یہ ہے کہ بد کلامی کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ جو وہ کر رہا ہے یہ بد کلامی ہے. تو وہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے. ایکسپریشن، لینگویج، اس کے جیسچرز جیسے بھی ہیں، لیکن اس کو کیسے یہ ریئلائز ہو کہ یہ غلط چیز ہے. ہاں، اس کو سمجھایا کیسے سمجھایا جائے، بتایا یا خود اورینٹیشن اس کے لیے کیسی ہو. بات یہ کہ جیسے ایک کوئی ایسا فرد جس کی ٹریننگ نہیں ہوتی، گھر میں کوئی اس کو یعنی گھر والوں نے جب سمجھایا یا تو وہ سمجھا نہیں یا کسی نے اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں محسوس کی. میں نے تو اب دیکھا کہ بچوں کی ٹریننگ ایسے ہوتی ہے، بچوں کو اس قدر لاڈ پیار محبت دی جاتی، اور بچہ جب کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا، وہ ایک کو بھی کچھ کہہ رہا ہے، دوسرے کے سامنے بھی غصے کا اظہار ہے، اور سارے محبت میں اس کو برداشت بھی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بچہ باہر سے کسی نے اس کو کچھ کہہ دیا تو ماں باپ یا گھر میں بڑے شاید دینے والے کہتے ہیں تم نے جواب کیوں نہیں دے کے آئے. مطلب جواب دینے کی بھی اور ایک برا بولنے کی ایک ٹریننگ دی جاتی ہے. اس سے باتیں بہت اہم ہیں. جی بالکل، باتیں بہت اہم ہیں. اسی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اساتذہ، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو گھر سے ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک تو جب وہ بڑوں کے آگے بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں اور اس کا لیول آف کانفیڈنس یہ دیکھو کس طرح کے جواب بچہ دیتا ہے، اس وقت تو بچے اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. دوسرا، اگر بچہ باہر کسی سے مار کھا کے آ گیا یا کسی نے اس کو کچھ کہہ دیا تو ہمارے سوسائٹی میں تو بڑے سمجھانے والے کہتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں آگے سے 2 لگا دی یا 2 تم نے کیوں نہیں سنا دی. فیصلہ تیسرا فیکٹر بھی ہے اسکول میں. ہماری بڑی اچھی چینز ہیں لیکن سٹاف بہت ینگ ہوتا ہے، کم سن سٹاف جن کی اپنی بھی ٹریننگ نہیں ہوتی، جن کو خود بھی گفتگو کا شاید وہ سلیقہ نہیں آتا، ابھی زندگی کے تجربات بھی نہیں ہوتے، اور آلموسٹ وہ بچوں کے ساتھ بچے ہی ہوتے ہیں. جب وہ بچوں کو ان کی اچھائی برائی نہیں سمجھاتے، اور اسکول اس رسپانسبلٹی کو قبول بھی نہیں کرتا. اسکول یہ سمجھتا ہے یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. ویسے تو ایک پروگرام برے اسکول سے اچھے اسکول پہ بھی ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ اسکول اب کون سی رسپانسبلٹی کو اون کرتا ہے اور پیرنٹس کس وجہ سے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں. میرے لیے تو یہ ایک کوشچن مارک ہے کہ آخر وہ کون سی رسپانسبلٹی جسے اسکول اون کر کے اب بچوں کو ٹرین کر رہا ہے. اور اسکول کے ٹیچرز بھی بیٹھے ہوئے، ہمیں سوال پوچھنا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لائک بینگ اے ٹیچر، مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ اٹس 80% گھر اینڈ 20% اسکول. کیونکہ اسکول میں جو ٹیچرز، آپ جیسے بینگ اے ٹیچر ہم بچوں کو سکھاتے ہیں بولنے کا طریقہ، لیکن ان کی گھر کی جو ٹریننگ ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اوور شیڈو کرتی ہے. سارا یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ٹیچرز کی یہ رسپانسبلٹی نہیں رہنے دی گئی. ہماری کہیں پہ ہماری اس یعنی اسکول سیٹ اپ میں ٹیچر سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی جاتی کہ وہ بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ذمہ دار ہے. ان کے اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کے مینرز، ان کی گفتگو بات چیت، ان کے باقی جو بڑوں چھوٹوں کے معاملات ہیں، ان کا لائف سٹائل، اس بارے میں تو ان سے میرا خیال ہے کہ کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہوتی. نہیں، اور میرا خیال ہے اگر کیا جائے تو بہت فرق پڑے گا. بہت فرق پڑے گا. بچہ لکس اپ ٹو دی ٹیچر جو پڑھا رہی ہے، اس کو بہت فرق پڑتا ہے. استاذہ، مورل ویلیوز پہ نہیں ٹیچر کو کہا جاتا، بٹ ایکسنٹ کو سارا ضرور کہا جاتا ہے، بیکاز ان کو خاص طور پہ ایکسنٹ کو جس کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ دے کم فرام ورنیکولر فیملیز، تو آپ نے ان کے ایکسنٹ کو اپنے ایکسنٹ میں لانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مورل ویلیوز پہ بالکل فوکس، بیکاز اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ گھروں کا معاملہ ہے and they can handle it well. That means we have to train our teachers. اصل میں ٹیچرز کو ٹرین بھی تبھی کر سکتے ہیں، تبھی ٹیچرز کو ٹرین کیا جا سکتا ہے جس وقت یعنی کہ کوئی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو کہ یہ اسکول کی رسپانسبلٹی بھی ہے. اسکول تو اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہماری گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ اسکول کو پابند کیا جائے کہ ہماری نسلوں کو آپ نے ٹرین کرنا ہے. جو بچے آپ کے پاس آئیں گے ہمیں ایسا بچہ چاہیے. اس سسٹم میں وہ جو کچھ بھی پڑھے گا، باقی چیزوں کے آپ رسپانسبل ہیں، لیکن ہمیں
ایک اچھی مورل ویلیوز کے ساتھ ٹرین بچہ چاہیے. جیسے پیرنٹس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ میرے سامنے ایک ہیں، وہ بچپن سے اکلوتی تھی بیٹی، بچپن سے وہ اپنی مدر کے ساتھ لاڈ میں ان کو تھپڑ مارنا یہ کرنا انہوں نے منع نہیں کیا. جب وہ بڑی ہوگی، ان کے بچے تھے، وہ اتنا مارا اس نے اپنی ماں کو ایک دن کہ وہ گھر سے باہر نکال دیا. وہ بچپن سے اس کو عادت ڈال دی. تو اس لیے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچپن سے بچے کو جب وہ مارنے لگے اسے ہاتھ یہ تو بالکل اس شعر کے متضاد ہے کہ کر کر کے اور وہ پڑھی لکھی فیملی ہے، پڑھی لکھی فیملی ہے اور وہ پڑھاتی رہی ہے. تو یہ بات تو درست ہے کہ کلام انسان اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے. ایون جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی کون سی زبان بولتا ہے تو کہتے ہیں اس کی مدر ٹنگ فلاں ہے. تو میں یہ جو آپ بات کر رہی تھیں کہ لینگویج سکھانے کے لیے کہ وہ ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اچھی زیادہ لینگویج اسکول میں ٹیچرز جو ہیں وہ یعنی ایکسنٹ ان کا جو ہے بہتر بنانے کی کوشش کریں. جی تو اس میں یہ ہے کہ یعنی بہرحال ماں کا اثر اتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے اور پیرنٹس کا اور فیملی کا. نہ ہم فیملی کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اسکول کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، نہ ہم سوسائٹی کے معاملات کو ایک طرف کر سکتے ہیں. یہ ایک ٹرائوکا ہے جو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے تینوں کی رسپانسبلٹی اپنی اپنی جگہ پر ہے. لیکن ہم بات کر رہے تھے کلام کے ریفرنس سے. تو بد کلامی اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز میں تو پولیٹیکل لیڈرز بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں. آپ کسی یعنی احتیاط تو کسی فیلڈ میں ہے ہی نہیں. کسی آرگنائزیشن میں دیکھ لیں، کسی بھی سیٹ اپ میں دیکھ لیں، اٹس ناٹ اے فیملی میٹر اونلی، صرف گھر کے لیول پہ. اٹس ناٹ اونلی دی فرینڈشپ میٹر. مائکرو اور میکرو لیول دونوں انفراسٹرکچر ہی جو ہے نا وہ تباہ حال ہے. تو جیسے بہت زیادہ اگر کسی ویل ڈریسڈ پرسن کو آپ دیکھیں نا تو ساتھ ہی کوئی کہہ دے گا لیٹ ہم اور ہر اسپیک، اس کو کلام کرنے تو خود ہی سمجھ آ جائے گی. اور اکثر کہا جاتا ہے کہ یار نہیں بولتے تو بول کے تم نے گوایا. نہیں، یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ انسان بولتا ہے تو اب اس کی شخصیت کا اظہار ہو جاتا ہے. تو وہ خاموش بھی رہے تو اس کی شخصیت تو بہرحال وہی ہے. ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آپس میں کیسے کلام کرتے تھے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یعنی ایک اچھی گائیڈ لائن ہے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ صرف یہ اسی دور کی بات ہے. ہر دور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات کو اسوہ حسنہ بنایا گیا سب کے لیے. میرا کویشچن یہ ہے کہ جو بد کلامی ہے یہ صرف ورڈز کا چناؤ ہی سے ہوتا ہے، یا آپ کی ٹون، آپ کا ایٹیٹیوڈ یا آپ کی پچ یہ بھی ساتھ ہی ہے؟ کتنا اونچا بول رہے ہیں، کتنا غصے سے بول رہے ہیں، یہ سب کچھ سارا آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے. بد کلامی سے مراد صرف ورڈز نہیں ہے، پوری پرسنالٹی ہے. آپ جب بولتے ہو نا تو آپ صرف اپنی زبان سے نہیں بولتے، آپ اپنی آنکھوں سے بھی بول رہے ہوتے ہو، اور آپ کے ہاتھ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور آپ کا چہرہ اور آپ کا پورا یعنی آپ کی پوری باڈی لینگویج ساتھ ہوتی ہے. تو آپ کا پھر اگر آپ کی زبان کی بات ہے تو آپ کی ٹون، آپ کی پچ، ایوری تھنگ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہو، تو اس میں یعنی زبان سے جو الفاظ بولے جاتے ہیں زیادہ لہجے کی سختی جو ہے وہ دلوں پہ اثر انداز ہوتی. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان بات اتنی سخت نہیں کر رہا ہوتا لیکن اس کا لہجہ جتنا سخت کر دیتا ہے. کرختگی جو ہے لہجے کے اندر ہوتی ہے تو وہ دلوں کو زیادہ پھاڑ دیتی ہے. چیز کو واضح کیجیے گا، ایک ہے آپ کے لہجے کا فرم ہونا اور ایک ہے آپ کے لہجے میں کرختگی آ جانا. ان دو چیزوں میں کیا فرق ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ہم تو فرم رہتے ہیں. لوچ ہونا مطلب ذرا ریلیکس ہونا، زیادہ ریلیکس ہے، لوچدار آواز جس کے بارے میں اسلام منع کرتا ہے. جیسے گاؤں میں بھی استاذہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر باپ ہے وہ گالی سے بات کرتا ہے نا ماں سے، تو پھر بچہ بھی اسی طرح بات کرتا ہے. تو وہ بھی ایک میں یہ بھی چاہ رہی ہوں کہ گاؤں کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو کیسے اس طرف لایا جائے کہ ان کی زبان اچھی ہو. ایکچولی بات یہ ہے کہ انسان تو انسانی ہے، گاؤں میں رہے یا شہر میں. یہ حد بندیاں تو ہماری جانب سے ہیں اور لوگوں کے رہنے سہنے کے جو معاملات ہیں تو انسان کے لیے جو گائیڈ لائن ہے وہ شہروں اور دیہاتوں کی بنیاد پر نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں پر ٹریننگ کا وہ سلسلہ نہیں، جہاں پہ اتنی ایجوکیشن نہیں، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ایجوکیشن اس سلسلے میں رول نہیں پلے کر رہی. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یعنی یہ ایجوکیشن ہی کا فالٹ ہے یا یہ ہے کہ صرف فیملی کا فالٹ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اوورآل پوری سوسائٹی اس بارے میں کانشیس نہیں ہے کہ ہم نے اپنے افراد کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. اس وجہ سے سوسائٹی میں بچہ ہو یا بڑا ہو
کوئی کسی لینگویج میں بات چیت کر رہا ہو. اچھا پھر بات چیت ایک ہے نا, آپ یہ کہہ رہی تھی ٹون, اس کی پچ, میں یہ سمجھتی ہوں آج کل تو زیادہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم موبائل پہ چیٹ کرتے ہیں یا آپ اپنے یعنی فیس بک پہ چیٹ کرتے ہیں, وہ بھی جیسچر چیٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی سارا کا سارا کنورٹ ہو گئی ہے. اب آپ بات کم کرتے ہیں, جیسچر زیادہ بھیجتے ہیں. اس چیٹ پہ بھی ایون آپ زیادہ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکسپریشن میٹرس, جو بھی آپ ایکسپریشن دیتے ہو اس کی وجہ سے دونوں آپ خود زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہو. ایک اسمائلنگ فیس دوسرے کی کیفیت کو کیسے بدل دیتا ہے. تو اس سے یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ انسان جب بات چیت کرتا ہے تو دوسرے کے دل میں اس کی یعنی جگہ بنتی ہے یا اور زیادہ دل بند ہو جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں بات خوش کلامی کی بھی ہو تو قرآن حکیم تو ہمیں یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی بات چیت دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہے, حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے. یعنی بعض اوقات لوگ بڑی لچھے دار گفتگو کرتے ہیں, بڑی خوبصورت بات چیت کرتے ہیں, گفتگو کے سحر میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے. جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ بعض کلام جادو ہوتے ہیں, یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جادو بیانی ہم بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو کوئی کتنی ہی بظاہر لچھے دار گفتگو کر رہا ہو, خوبصورت گفتگو کر رہا ہو, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو شخص کلام کر رہا ہے اس کے کلام کا کسی کو نفع بھی ہو رہا ہے. یعنی کچھ میٹھی گفتگو, اچھی گفتگو کا نفع بھی ہے. اب اگر فرض کریں کہ ایک خاتون جو ہے وہ بد کلامی نہیں کرتی, خوش کلامی کرتی, اپنے حلقے میں تو وہ ہمیشہ ہی سخت زبان استعمال کرتی ہے, لیکن جب کبھی کسی اپوزٹ سیکس میں کسی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے تو وہاں اس کی زبان بہت شیریں ہو جاتی ہے اور گفتگو کا انداز بالکل بدل جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے دوسروں پر زیادہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نبی کے گھرانے کی خواتین کو یہ کہا ہے کہ آپ لوچدار آواز میں بات نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ دل کی خرابی میں مبتلا کوئی شخص کسی لالچ میں پڑ جائے. استاد بات بہت امپورٹنٹ کر رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہیں سے اس بات کو شروع کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں بد کلامی سے خوش کلامی تک کا سفر کیسے طے ہو. استاد آپ بہت امپورٹنٹ طرف توجہ دلا رہی تھیں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کو احکامات دیے گئے. ہم بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. نبی کے گھرانے کی پاک باز خواتین کو یہ کہا گیا کہ آپ بھی ایسے لہجے میں بات نہ کرو جس کی وجہ سے کسی مرد کے دل پر برا اثر پڑے. تو ان خواتین کا طرز عمل ایسا نہیں تھا, لیکن ان کے توسط سے باقی تمام خواتین کو آگہی دی گئی الحمدللہ. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلام کرنا صرف کلام کرنا کافی نہیں ہے. کلام سے سختی اگر آپ اوائڈ کرتے ہیں تو کہاں پہ آپ نے سختی رکھنی, کہاں پہ آپ نے نرمی رکھنی ہے, پوری گائیڈ لائن ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. استاذہ ایک مجھے جو لگتا ہے کہ اس راستے میں یہ بھی رکاوٹ آئی, آئی ڈونٹ نو کہ یہ بات کتنی ریلیونٹ ہے. برے کلام پہ کوئی پابندی نہیں لگی, برا کلام جس بھی شکل میں ہو, جس بھی ٹیون میں ہو. مسلمانوں نے ساری پابندی اچھے کلام پہ لگا دی کہ اور اس میں کیونکہ عورتیں تھوڑا سا سافٹ ہینڈیڈ ہوتی ہیں, سافٹلی میسیج کو کمیونیکیٹ کرتی ہیں. جب ان کے بارے میں بات آتی ہے تو ہمارا دیندار طبقہ معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ عورت کی تو آواز کا پردہ ہے, اس کی آواز کو یعنی وہ جو بھی اچھی قول معروف کرے, جو بھی اچھی بات کرے, اس کو پردے میں رکھ دیں. یہ نہیں کوئی کہتا کہ یہ جو بے حیائی پرموٹ ہو رہی ہے, جو برا کلام پرموٹ ہوا اتنے بڑے پیمانے پہ, اس کی پرموشن کے بارے میں کنسرن ہونے سے زیادہ کنسرن اس چیز پہ ہو گئے کہ عورت کی تو آواز کا پردہ ہے, وہ تو آواز نکالے ہی نا. ابھی بھی آپ جانتی ہیں میرا خیال ہے کہ اب ایسی بات نہیں رہی, ورنہ ہم سب یہاں کیسے ہوتے. وہ ایک اتنے عرصے تک ایک حجاب تو رہا ہے نا. قرآن حکیم کی آیت ہمیں بتاتی ہے, جس آیت میں یہ کہا گیا کہ لوچدار آواز میں بات نہ کریں, اسی آیت میں کہا گیا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, کہ معروف بات ضرور کہو. تو معروف بات کہنے سے کوئی پابندی آیت نہیں کی گئی. جنریشن ٹو جنریشن آتا ہے نا ایک, اب یہ پابندی تو اب ہٹائی گئی
ایک بہت اگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر بھی مطلب لوگوں کی ذہن میں یہ تبدیلی آتے ہوئے وقت لگا اور ابھی بھی ہارڈ شپس آ جاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بحیثیت قوم کے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اس پرسیپشن میں کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہوتا ہے, آ جاتا ہے, اور جب وہ حجاب اٹھ جاتا ہے تو پھر اس میں مشکل نہیں رہتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ احسن کلام کیا. احسن کلام, سب سے احسن کلام تو رب العزت کا ہے. اور ہم اگر دیکھیں کہ خوش کلامی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گفتگو کسی بچے سے دیکھیں, آپ کی گفتگو کسی غلام سے, کسی عورت سے, کسی مرد سے, کسی رشتے میں, کسی تعلق میں, کسی حیثیت میں, کسی مقام پر, کسی موڑ پر دیکھ لیں, آپ کی گفتگو میں جھول نہیں ہے کہیں. مثال کے طور پر آپ سفر میں ہے, صحرائی سفر ہے اور رات کا سفر, عربوں کے یہاں ہادی خوانی ہوتی تھی, یعنی ایسے گیت گاتے تھے جس سے اونٹیاں تیز بھاگتی تھیں. ایک بار آپ کے ساتھ خواتین بھی تھیں, اس موقع پر آپ نے یہ کہا, یا انجشا رویدک بالقواریر, اے انجشا احتیاط سے, آپ گینے نازک ہیں, یعنی گلاس ہینڈل وتھ کیئر. کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ میسج دیا کہ آپ جس طرح سے گا رہے ہو اس کی وجہ سے اونٹنیاں بھی تیز بھاگیں گی, اور ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں, ان کے دل پہ بھی اثر ہوگا, اور اونٹنیوں کے تیز بھاگنے کی وجہ سے ان کو یقیناً مشکل بھی برداشت کرنی پڑے گی. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں کیسے کیسے موڑ آئے. ایک دفعہ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے رسول آپ کو وہ سرخ مسوڑوں والی قریشی عورت نہیں بھولتی, یعنی حضرت خدیجہ کے بارے میں کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدیجہ کے بارے میں کوئی مجھے نہ ستائے. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا, خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا, اس نے اس وقت اپنا مال مجھ پہ خرچ کیا جب میں بے مال والا تھا. یعنی موقف کتنے سٹرونگلی کلیئر بھی کرتے تھے, ایسے کہ حضرت عائشہ کے دل پہ بھی گراں نہ گزرے اور انہیں بھی لاجک سمجھ آ جائے. اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ریاکشنری مواقع پر کیسا سافٹلی بیہیو کرتے تھے. جیسے حضرت صفیہ کھانا بہت اچھا بناتی تھیں, یہودی سردار کی بیٹی تھیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے گھر آتے تھے تو صحابہ کرام بھی زیادہ تحائف بھیجتے تھے. حضرت صفیہ نے بھی کھانا بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ کو بہت برا لگا, کیونکہ ایک عورت نفسیات سمجھتی ہے کہ مرد جب اچھا کھانا کھائے گا تو اس کو کھانے کی وجہ سے, اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے عورت یاد آئے گی. حضرت عائشہ کو بہت غصہ آیا, لیکن انہوں نے اپنے ریاکشن کا اظہار کیا, یعنی اس غصے کو چھپایا نہیں. جو غلام کھانا لے کے آیا تھا اس سے پلیٹ اس طرح سے پکڑ کے جھٹکا دیا کہ پلیٹ بھی نیچے جا پڑی, کھانا بھی نیچے جا پڑا, پلیٹ ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی کلام نہیں کیا. جب یعنی سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا, اپنی بہن کو پلیٹ واپس کر دینا. میں یہ کہتی ہوں اس خوش کلامی کے پیچھے غصے کا کنٹرول دیکھیے. استاذہ پھر ٹرینی کے لیے ٹرینر کا صبر, حلم اور عفو درگزر بہت میٹر کرتا ہے خوش کلامی اور حسن اخلاق کی طرف لانے کے لیے بھی. اچھا, میں کہتی ہوں اس بات کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں تو ہر کوئی دوسرے کے معاملے میں فوراً گائیڈ لائن دینا چاہتا ہے کہ اس وقت آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا, چھوڑو یہ یوں, یعنی سب سمجھتے ہیں کہ شاید اس موقع پہ میرا رول ہی یہی ہے. آپ یہ دیکھیں ہماری پوری تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ حضرت عائشہ نے بھی کہیں جا کے ڈسکس کیا ہو. ہاں صحیح. وہ معاملہ جو رسول اللہ حضرت عائشہ کے درمیان ہوا وہیں تک ختم بھی ہو گیا. ہماری لیڈیز تو جب تک 4-5 کو بتائے نا صبر نہیں آتا نا, اس لیے اس میں صبر ضروری ہے. اور پھر یہ کہ جیسے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. جیسے ایک مرتبہ حضرت انس کے بھائی نے کوئی پرندہ پال رکھا تھا, تو جب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی چڑیا تھی, تو اس کو بہت افسوس تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا, یا عمیر ما فعل النمیر, کہ اے عمیر وہ اس ننھی چڑیا نے کیا ہوا اس کے ساتھ. تو مطلب اس میں یہ کہ آپ ایک کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے بچوں کے لیول پہ بچے کی طرح, بزرگوں کے لیول پہ ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ. اسی طرح سے جب گھر کی خواتین کے ساتھ معاملات ہیں تو تب بھی پھر آپ جیسے سرداران آپ سے ملاقات کرنے آتے تھے. وفد عبد القیس آیا تو سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی جب پہنچے ہیں تو
راستے میں ہی سامان پھینکتے ہوئے فوراً جا پہنچے خوشی سے محبت سے ملنے کے لیے. لیکن قبیلے کا سردار گیا, نہایا دھویا, اچھے کپڑے پہنے, خوشبو لگائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے کہا اے اشج, تمہاری 2 باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئیں, الحلم والانات, تمہارا حلم اور تمہارا وقار. سوچیں یعنی ایک ایک فرد کو توجہ دینا اور اس کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرنا. ہمارے یہاں اگر کوئی کلام کرتا تو دیندار حلقے میں تو خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں منہ پہ تعریف کرنا جائز ہے, یعنی اوپر سے سوالات شروع کر دیتے ہیں. اور اچھے کلام پردے والے کی طرح جی اچھے کلام کی طرف کوئی یعنی راغب بھی ہونا چاہے تو وہ یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ اچھا اگر کسی کی خوبی بیان کی تب بھی جواب دہی کرنی پڑے جاتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا منہ میں خاک ڈال دو. تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے خاک ہی ڈالے پھرتے ہیں اپنے منہ میں کہ جب کسی کی تعریف کرنی ہو, جب کسی کی بھلائی بیان کرنی ہو. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی کو مخاطب کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی ایسی پرسنالٹی کی اچھی بات کو ضرور ہائی لائٹ کرتے تھے, اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی سوال بھی کرتے تھے ایسے جیسے کریٹیکل کویسچنز آپ سے ہوتے تھے. مثال کے طور پر آپ سے سوال کیا سفیان بن عبداللہ البجلی نے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد مجھے اسلام کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پیش, ایک بات پہ میں عمل کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا پھر ثابت قدم ہو جاؤ. تو آپ سے جہاں کہیں کوئی سوال کرتا تھا آپ جوامع الکلم تھے, آپ کی جو گفتگو تھی آج وہ ضرب المثل بن گئی, لا ضرر ولا ضرار, آپ یعنی نہ دکھ دو نہ آپ کو دکھ دیا جائے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تو کلام کرتے ہوئے لوگ آپ کے ورڈز کو گن سکتے تھے. صحابہ کرام جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو گنتے رہتے تھے آپ نے کتنی بار استغفار کی. جب آپ بات کرتے 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تاکہ دوسرے فرد کو پورے طریقے سے سمجھ آ جائے. تو خوش کلامی میں مقصدیت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور مقصدیت کے ساتھ نرمی, محبت, تعلق, ہر چیز کی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے. اور پھر آپ جس طرح سے جیسے لوگ آپ سے دین سیکھنے کے لیے آتے تھے, جب آپ گفتگو کرتے تو آپ بڑی باتوں کو, بڑے پروگرام کو اتنے آسان وے میں واضح کرتے تھے, حیرت ہوتی ہے. جیسے آپ نے وفد عبد القیس کو یہ سمجھاتے ہوئے کہا اللہ پاک نے آپ کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روکا ہے. اب 4 کا جو حکم دیا اس کو الگ بیان کیا تو یاد ہو گیا نا. اب کسی عمر کے کسی ذہنیت کے لوگ ہوں سمجھنا مشکل نہیں, اور 4 باتوں سے روکا ہے. آج تک جتنے لوگ اس حدیث کو دہراتے ہیں, پھر آپ کا کلام ایسا ہے, لوگوں نے اس کلام کو حفظ کیا, لوگوں نے اس کلام کو بیان کیا. کلام کی خوبصورتی اور کلام کی جو ورتھ ہے, ورتھ وائل کلام ہے, بہت زیادہ سٹینڈرڈ کا کلام ہے. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے خوش کلامی میں جوک کرتے ہیں, جوک کریک کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ خوش کلامی میں مقصدیت ہونا, یہ بہت خوبصورت بات ہے. بیکاز اس سے پہلے جیسے ہم یہی سمجھتے تھے کہ کسی کو محفل کی رونق سمجھا جاتا ہے, یہ نقل بڑی اچھی اتارتا ہے, ذرا فلاں کی اتارو, یہ کسی کا مذاق بڑا اچھا وی کال اٹ کہ یہ جی خوش کلامی ہے, اور یہ بندہ ہو تو محفل بڑی جمتی ہے. تو بس اخبار. اور میں سمجھتی ہوں اب تو پوری سوسائٹی میں ایسا ہی ہے. آپ جب دیکھتے ہیں جب ٹاک شوز آتے ہیں, اور خاص طور پر جو ہر چینل نے بھانڈ بٹھایا نا کہ وہ لوگوں کو خوش کریں, and the people they watch it. نہیں وہ دیکھتے بھی ہیں لیکن یہ کہ حق بھی سمجھتے ہیں کہ سارے دن کے اور زندگی کے سٹریس میں اتنا زیادہ فورسنگ ہو گئی کہ سب کو اپنا فارمیٹ بدلنا پڑ گیا. جی میرا یہ خیال کہ اب کوئی بھی ایسا چینل ہے جو اس فارمیٹ کو فالو نہ کر رہا ہو, جو جتنا اچھا جملہ تھرو کر سکے, جتنا اچھا بھانڈ ہو تو وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے. دوسرے کی شخصیت پہ وہ آوازیں کستے جاتے ہیں, لوگ ہنستے جاتے ہیں. فکرے اچھالنا جو ہے, میڈیا, ملک, بچے, ایوری بڈی اب وہ سب کو نارمل لگتا ہے کہ یہ تو بڑی نارمل سی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ضرب المثل ہے. مثلا آپ سکھاتے تھے جب کلام کرتے تھے ایو یوم ھذا, آج کون سا دن ہے, تو صحابہ کرام سوچنے لگے شاید دن کا نام بدل گیا. پھر آپ پوچھتے کیا یہ 10ویں کا دن نہیں, 10ویں ذوالحجہ کا دن نہیں ہے, کون سا مہینہ ہے, یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں, کون سا مقام ہے, کیا یہ بلد امین نہیں ہے. یعنی اس طریقے سے آپ ریئلائز کروا دیتے تھے کہ میں کس وقت کیا گفتگو کر رہا ہوں.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے لوگوں کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی ان کی لائف کے لیے اچھا پہلو ضرور ہوتا تھا. تو آپ کی گفتگو جو تھی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لائف سیونگ گفتگو تھی، زندگیاں بچانے کے لیے. ٹائم سیونگ اینڈ لائف سیونگ بہت یاد بھی رہتی ہے اور ہمیشہ یہ ایک رخ بھی دیتی ہے پرسنالٹی کو کہ آپ یہ کہتی ہوتی تھی کہ یہ جو اس طرح کا مذاق وغیرہ یا اپنی طرف سے شو کرنا ہوتا ہے یہ ایکچولی ہیونگ لو اسٹینڈرڈس فار یور پرسنالٹی ہے، اور ہمارا کیا کام ہے کہ ہائی اسٹینڈرڈس رکھنا کہ اپنے آپ کو مولڈ کرنے کے لیے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جس سے ہم انسپریشن لے سکتے ہیں، جس کو ہم اپنا ہیرو بنا سکتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے اس سے ہی اخلاق حسنہ، کیونکہ ادروائز واٹ وی سی دیٹ از ناٹ ٹرو اینڈ ہم بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جس کو کچھ نہیں آتا اسے جوک کرنا آتا ہے، صرف اس کو کچھ نہیں آتا نا وہ کچھ کر نہیں سکتا. مجھے لگتا ہے کہ اچھا مذاق بھی نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کو اگر ہم دیکھیں تو ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، حضرت عائشہ کے پاس بزرگ خاتون تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد کے بعد پوچھا، حضرت عائشہ سے گفتگو کی، پھر کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اور وہ عورت وہاں رونے لگ گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی بالکل ینگ ایج میں جنت میں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب کبھی کوئی ہلکے پھلکے انداز میں بھی بات کرتے تو اس میں بھی بہت خوبصورتی ہوتی تھی، اور کبھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، جھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا تھا، اور آپ دلوں کو لبھانے والی بات چیت کرتے تھے لیکن کبھی حق سے نہیں ہٹتے تھے. جزاک اللہ استاذہ. میں اپنے مہمانوں کی بھی یہاں پہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کلام کرنا نصیب فرما دے، اور یقیناً اس کے لیے سیکھنے کی بہت ضروری ہے. تو اس کھوج میں لگ جائیں کہ رسول اللہ کیسا کلام کرتے تھے، ان کا کلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنی امت کے ساتھ کیسا تھا، اپنی زوجہ مطہرات کے ساتھ کیسا تھا. گو کہ ہر فیلڈ میں ہمیں مثال تو ملتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سب سے پہلی سیڑھی علم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. کیا تعلیمات ہے جو وہ دے گئے ہیں، کیا وہ کہہ گئے ہیں، کس موقع پہ ان کا کیا طرز عمل تھا. انشاءاللہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ ہمارا بھی کلام پاک ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.